نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وعلى حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے تمامی احباب جی لگا کر سب سے پہلے درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی و اصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں یعنی جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں کیا وہ برابر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، جو علم والے ہیں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے سبحان اللہ، اور جو بے علم والے ہیں اتنا بڑا مقام و مرتبہ ان کا نہیں ہے سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض قرار دیا گیا سبحان اللہ۔ جس طریقے سے ہم لوگ کھاتے اور پیتے ہیں اسی طریقے سے علم حاصل کرنا بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے۔ علم حاصل نہیں کریں گے تو کیا پتا ہم کو کہ ہمارا پروردگار کیا ہے، پروردگار کے بارے میں عقیدہ ہمیں کیسا رکھنا چاہیے کیسا رکھنا نہیں چاہیے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے سبحان اللہ، ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کیسے پڑھنا، ہمیں تلاوت کیسے کرنی ہے، ہمیں رہنا کیسے ہے، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنی جوانی کیسے گزارنی ہے، اپنی شادی بیاہ کو کیسے کرنا ہے، ہمیں خرید و فروخت کیسے کرنا ہے، یہ تمام مسائل اگر ہمیں معلوم ہو سکتے ہیں تو وہ علم حاصل کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا چارہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو سب سے پہلی آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی وہ کون سی آیت کریمہ تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی، سبحان اللہ، کہ محبوب پڑھو اپنے رب کے نام سے سبحان اللہ، جس نے انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا فرمایا۔ بتائیے ہماری قوم اسی علم سے ناآشنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب سے پہلی آیت کریمہ نازل فرمائی اقرا سے، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے سبحان اللہ، جس نے انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا فرمایا سبحان اللہ۔ تو علم کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے ہو سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو کلام مقدس کی تعلیم دے اور جو کلام مقدس کی تعلیم حاصل کرے وہ دنیا میں سب سے بہتر انسان ہے سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ ان کی صاحبزادی نے کلام مقدس کی تعلیم حاصل کی سبحان اللہ۔ کلام مقدس کو کیسے پڑھا جائے یہ بہت اہم علم ہے سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کی نماز کے بعد اپنی درسگاہ لگاتے تو جانتے ہیں کون سا علم پڑھاتے تھے لوگوں کو؟ جب سرکار کو سے پاک ظہر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو لوگوں کو علم قرات پڑھایا کرتے تھے سبحان اللہ، لوگوں کو کلام مقدس کی تعلیم دیتے تھے سبحان اللہ، کہ کلام مقدس کو کیسے پڑھا جائے۔ ہم لوگ تو بس یوں ہی پڑھ لیتے الف لام میم ذالک الکتاب، اور اس سے بھی جو ہے کہ لو کوالٹی کے ساتھ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا تو صرف اس نے ایک حرف نہیں پڑھا، الف لام میم جس نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں درج فرماتا ہے؟ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج فرماتا ہے سبحان اللہ، جس نے صرف الف لام میم پڑھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ الف
الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو جس نے صرف الف لام میم پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 رحمتیں عطا فرماتا ہے، اسے 30 برکتیں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. لیکن جب کلام مقدس کو اس کے اصول، ضابطے اور قانون کے مطابق پڑھیں گے سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی برکتیں عطا فرمائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے احباب، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھ رہے ہوتے گئے لیکن قرآن الٹا ان پہ لعنت کر رہا ہوتا. اللہ اکبر. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الٹا قرآن ان پہ لعنت فرما رہا ہوتا ہے. کیوں لعنت کر رہا ہو؟ اس لیے کہ جس طریقے سے اسے پڑھا جانا چاہیے ہم لوگ اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. اسی لیے علم قرائت جو ہے یہ بہت بڑا علم ہے سبحان اللہ. اس کی اہمیت اور افضلیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ہمیں پتا چلے گا کہ کلام مقدس کو کس طور سے اور کس طریقے سے پڑھا جائے. جب علم قرائت کی روشنی میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام پڑھیں گے اور آپ ایک حرف پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے کے بدلے آپ کو 10 نیکی عطا فرما دے گا سبحان اللہ. 10 نیکی عطا فرمائے گا سبحان اللہ. لیکن شرط یہی ہے کہ جس طریقے سے قرآن پڑھا جانا چاہیے اسی طریقے سے پڑھیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کلام مقدس کو گویوں کے طریقے میں پڑھتا ہے نا. اب تو ہم لوگ ایسی ایسی دھن بنا کے پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہ اپنی دھن کہاں سے کہاں تک لے جا کے پہنچا دیتے ہیں ہے نا. دھن بنانے کے چکر میں ہم لوگ نچنیوں کے طریقے پہ آواز ملا دیتے ہیں اللہ اور سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بڑا اچھا پڑھا اللہ اللہ. لیکن سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو کلام مقدس کو گویوں کی صورت میں پڑھے. اب تو ہمارے اسٹیجوں پہ بہت سارے گویے آ جاتے ہیں اور گاتے ہیں چلے جاتے ہیں. گانے کی طرز میں پڑھنا بتائیں یہ شریعت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن بڑے بڑے فقہا مفتی بیٹھے رہتے ہیں اسٹیجوں پہ، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان نچنیوں کو ٹوک دیں، ان گویوں کو ٹوک دیں، کہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ نعت پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ مذاق کر رہے ہیں. جب سرکار نے کہہ دیا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کلام مقدس کو گویوں کی صورت میں پڑھے تو پھر کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہو سکتی جو جائز کی ہو. جائز وہی صورت ہے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بیان فرمایا ہے. اس لیے میرے احباب، میرے بھائی، چاہے نعت پڑھیں چاہے کلام مقدس پڑھیں تو گویوں کی صورت پہ نہ پڑھیں بلکہ اس صورت پہ پڑھیں جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے سبحان اللہ. اس طریقے پہ پڑھیں جو اولیاء کرام کا طریقہ ہے، جو تابعین کا طریقہ ہے، جو تبع تابعین کا طریقہ ہے، جو مصطفیٰ کا طریقہ ہے. خدا کی قسم آپ اس طور سے پڑھیں گے اللہ کی 1000 رحمتیں ہم پہ نازل ہو جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. 1000 رحمتیں اللہ تبارک و تعالی کے ہم پہ نازل ہو جائیں گی. اس لیے میرے احباب اس علم کی اہمیت کو سمجھیں اور اس علم کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور اگر یہ علم نہیں ہوگا تو بہت ساری جگہوں پہ ہم فالٹ کریں گے تو ہماری نماز ضائع ہو جائے گی ہے نا. بڑی شین کیسے ادا کی جائے، چھوٹی سین کیسے ادا کی جائے، بڑا قاف کیسے ادا کیا جائے، چھوٹا کاف کیسے ادا کیا جائے، ہاں ادا کیا جائے، بڑا چھوٹا ہاں ادا کیا جائے، اگر اس میں ہم لوگ تضاد نہیں کر پائیں گے اور پڑھنے میں اگر قرات میں غلطی ہو گئی اور معنی میں فساد پیدا ہوا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. آپ لاکھ نماز پڑھتے رہیں آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. اللہ اللہ. اسی لیے علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض قرار دیا گیا. یہ علم قرات سبحان اللہ یہ فرض ہی کی منزل میں، اس لیے کہ جب تک ہم اسے حاصل نہیں کریں گے ہمیں پتہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کیسے کلام مقدس کو پڑھیں گے سبحان اللہ. تو بڑے خوش بخت وہ حضرات ہیں جو کلام مقدس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے فیوز و برکات سے مالا مال فرماتا ہے. اب غور فرمائیں حضرت نے شروع ہی میں ارشاد فرما دیا کہ حضرت سلیمان علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ چاہے علم لے لیں چاہے دنیا کی بادشاہت لے لیں
تو حضرت سلیمان علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مولا مجھے علم حاصل کرنا ہے، مجھے علم درکار ہے، میں علم لوں گا۔ تو جب انہوں نے علم مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جاؤ سلیمان، ہم نے علم کے صدقہ طفیل تمہیں علم بھی عطا فرمایا اور دنیا کی بادشاہت بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، علم ہی کے صدقہ طفیل میرے مولا نے حضرت سلیمان کو دنیا کی بادشاہت بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو علم ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، علم ہی کی وجہ سے انسان دنیا میں عرفہ و اعلیٰ مقام پہ پہنچتا ہے نا۔ ہم لوگ نعت پڑھ رہے ہیں یا کرسی پہ بیٹھے ہیں، کس کی وجہ سے؟ اپنی ذات برادری کی وجہ سے نہیں، اپنے خاندان اور اعلیٰ حسب و نسب کی بنیاد پہ نہیں۔ ہم نے 9 سال جو اشرفیہ میں جا کے پڑھا گئے علم حاصل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی کہ ہمیں لوگوں میں ممتاز بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو علم ہی کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے گئے کہ یہ علم دین سبحان اللہ اتنا بڑا مقام ہے کہ جس نے علم حاصل کیا اس کو تو چھوڑ دیجیے، جس نے اپنے بچوں کو علم دین مکمل کروایا، جس نے اپنے بچے اور بچیوں کو علم کی راہ پہ لگایا اور ان کے بچے اور بچیوں نے علم کو مکمل فرمایا، جن کے بچے حافظ قرآن ہو گئے، عالم دین ہو گئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی اور چمک سے سارے اہل محشر حیران ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سارے اہل محشر حیران ہو جائیں گے، وہ کہیں گے مولا یہ ولی ہے، یہ نبی ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نہ یہ نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ غوث ہے، نہ قطب ہے، نہ ابدال ہے، تو مولا ہے کون یہ لوگ؟ اللہ ارشاد فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنا دیا تھا، عالم دین بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے اپنے بچے اور بچیوں کو کلام مقدس کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی معمولی کتاب ہے، یہ بہت عرفہ والا کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ایک ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ غور فرمائیں اس کی برکت اتنی کہ جن کے بچے اور بچیاں کلام مقدس پڑھ لیتے ہیں، جب وہ انتقال کر جائیں گے کم سے کم وہ کھول کے پڑھیں گے سورتیں آیتیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے کی برکت سے آپ کو آپ کی قبر کے اندر اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اے بی سی ڈی تو ہم نے پڑھائی، لیکن کلام مقدس اگر نہیں پڑھایا تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ اے بی سی ڈی پڑھ کے تو وہ آپ کو بخشیں گے نہیں، جب بھی بخشیں گے کلام مقدس پڑھ کے بخشیں گے، جب بھی بخشیں گے تو آیت کریمہ پڑھ کے بخشیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب پڑھ کے بخشیں گے۔ تو آپ انہیں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سب بنائیں، لیکن سب سے پہلی تعلیم کلام مقدس کی تعلیم ہونی چاہیے، علم دین کی تعلیم ہونی چاہیے، تاکہ جب آپ مر جائیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جو اپنے بیٹوں کو کلام مقدس اور اپنے بچیوں کو کلام مقدس کی تعلیم دلوائی ہے، اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قبر کے اندر بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک قبر میں قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، تو واپس ہوئے جب تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے فضل سے عذاب قبر اٹھا لیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا تبارک و تعالیٰ ابھی جب میں جا رہا تھا تو قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، ابھی واپس ہو رہا ہوں تو عذاب قبر اٹھا لیا گیا، کیا بات ہے؟ اس کا کون سا ایسا عمل قبول ہو گیا کہ اس کی خطائیں معاف فرما دی گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب بندہ مرا تھا تو اپنی گناہوں کی وجہ سے قبر میں اس کی پٹائی چل رہی تھی۔ تو یاد رکھیں گے ہر بات کہ اگر بدمعاشی کر کے دنیا سے گئے تو قبر کے اندر بڑی پٹائی لگنی ہے۔ دنیا میں تو موچھوں تاؤ دے لیا، ٹھاکر بن لے، چودھری بن لے، امیر بن لے، سیٹ بن لے، ایم پی ایم ایل اے بن لے اور لاکھ حرام خوری کر لے، اللہ اکبر، لیکن قبر کے اندر اگر غلط کام کر کے گئے تو اتنی پٹائی ہونی ہے خدا کی قسم کوئی بچانے والا بھی نہیں آئے گا۔ یہاں تو غلط کر کے بچ جاتے ہیں موچھوں کو تاؤ دے کے کہ ابا کے پاس پیسہ ہے، ابا کے پاس کرسی ہے، چلو جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ کر لیں، بیچارے مظلوم جیل میں ہے اور ظالم آزاد گھوم رہا، اللہ اکبر، پیسے کی بنا پر، کرسی کی بنا پر۔ لیکن قبر کے اندر ایسا کچھ نہیں ہو رہا، جو لے کے جائے گا اسی کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ اچھا عمل کریں گے تو اللہ رہائی عطا فرما دے گا، اور غلط کام کریں گے تو پھر پٹائی لگنی ہے سب لوگوں کی، چاہے مولوی صاحب ہو، چاہے خطیب صاحب ہو، چاہے پیر صاحب ہو، چاہے عوام الناس ہو۔
جس نے بھی غلط کیا سب کی قبر کے اندر پٹائی لگنی ہے خدا کی قسم. یہ بات بالکل واضح ہے اور مکمل ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں. اللہ اللہ وہ رب کی بارگاہ ہے, رب نے عدل فرمانا ہے سبحان اللہ, انصاف فرمانا ہے سبحان اللہ. کسی کا کوئی مار کے جائے گا تو دنیا میں بچ جائے گا, آخرت کے اندر نہیں بچ پائے گا. ماں باپ نے بچوں کا حق دبا دیا تو ان کی بھی پٹائی لگنی ہے. اللہ اکبر, اس لیے کہ پوچھا جانا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کا حق کیوں نہیں ادا کیا, اور بچوں نے ماں باپ کا حق نہیں ادا کیا تو ان کی بھی پٹائی لگنی ہے. بھائی نے بھائی کا نہیں ادا کیا تو ان کی بھی پٹائی لگنی ہے. بھائی نے بہن کا حق نہیں ادا کیا, بہن نے بھائی کا حق نہیں ادا کیا, اور پڑوسی نے پڑوسی کا حق نہیں ادا کیا, آپ نے ایک دوسرے کا حق نہیں ادا کیا تو اللہ کی بارگاہ میں پھنسا دیے جائیں گے. اگر ہم حقوق ادا کر سکتے ہیں اور ہم کو معلوم کیسے ہو سکتا ہے تو خدا کی قسم واحد ذریعہ ہے کہ علم دین حاصل کر لے, کلام مقدس پڑھ لے, انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں ہر ایک کا حق ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا. تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور حافظ ملت, حضور حافظ ملت, نعرہ تکبیر. ہم کو طریقہ معلوم ہو جائے گا سبحان اللہ. اسی لیے علم کی قدر جانے اور علم حاصل کر, خود بھی پڑھے اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں. ہمارے علماء کا نعرہ ہے آدھی روٹی کھائیں لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں, بھی ضرور پڑھائیں اپنے بچوں کو تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں ترقی کی جانب گامزن کر سکیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے کہا مولا ان کا عمل کیا ہو گیا کہ ادھر سے جا رہا تھا تو عذاب ہو رہا تھا, آ رہا ہوں تو عذاب اٹھا لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ انتقال کیا تھا تو اس کی برائیوں کی وجہ سے اس کی قبر میں پٹائی ہو رہی تھی. اس نے اپنے پیچھے ایک عورت کو چھوڑا, اپنی بیوی کو چھوڑا, اور بیوی حمل سے تھی. اللہ اکبر, 9 ماہ گزرے تو اس کے یہاں فضل الہی سے بیٹا پیدا ہو گیا. جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اماں جی نے اس کی انگلی پکڑائی اور اسے استاذ کی بارگاہ میں لے کے گئی اور کہا کہ میرے بیٹے کو آپ علم دین پڑھا دے سبحان اللہ. اس وقت کی جو اللہ کی کتاب تھی وہ پڑھا دے سبحان اللہ. تو وہ بیٹھاتی ہے اور گھر چلی جاتی ہے. جب چھوٹے بچے کا نمبر آتا ہے تو استاذ جی کہتے ہیں بیٹا قریب تشریف لے کے آ. تو وہ چھوٹا سا بیٹا استاذ کی بارگاہ میں تشریف لے کے جاتا ہے. تو استاذ جی نے کہا بیٹا پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس ننھے صاحبزادے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس نے اپنی توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ جس کا بیٹا مجھے زمین پہ رحمان کہہ کے پکارے, مجھے رحیم کہہ کے پکارے, میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ اس کے باپ کو قبر میں عذاب دیا جائے. اس کے بیٹے نے زمین پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, مجھے رحمان کہہ کے پکارا, مجھے رحیم کہہ کے پکارا, تو میری رحمت کو حیا آئی کہ اس کے باپ کو عذاب میں قبر میں عذاب دیا جائے. اس کے بیٹے کے صرف بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے باپ کی خطاؤں کو معاف بھی فرمایا اور اسے جنت کا پروانہ بھی عطا فرما دیا سبحان اللہ. اس کے باپ کی خطاؤں کو معاف بھی فرمایا اور جنت کا پروانہ بھی عطا فرما دیا سبحان اللہ. تو آپ سوچیں کہ جس نے صرف بسم اللہ پڑھ دی اللہ نے اس کے باپ کو رہائی عطا فرما دی, تو جس کے بیٹے اور بیٹیوں نے کلام مقدس کی تعلیم حاصل کر لی سبحان اللہ, جن کے بیٹے اور بیٹیاں حافظ قرآن ہو گئے سبحان اللہ, جن کے بیٹے عالم دین ہو گئے سبحان اللہ, تو سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو کتنی ساری رحمتیں عطا فرمائے گا سبحان اللہ, کتنی ساری برکتیں عطا فرمائے گا سبحان اللہ. عزیزان محترم, رفیقان گرامی, ہم ذرا غور فرمائیں, ذرا سوچیں کہ ہم نے کیا کھونا ہے کیا پانا ہے. دنیا سے کچھ ساتھ لے کے نہیں جانا میرے احباب, لیکن یہ علم ایک ایسا علم ہے خدا کی قسم آپ چلے جائیں گے لیکن پھر بھی اس کی برکتیں آپ کو قبر کے اندر بھی دکھائی دیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. حشر کے میدان میں بھی آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جب بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے سبحان اللہ, علم دین حاصل کرنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, عالم بننے کے لیے, جب اپنے گھر سے نکلتا ہے, جانتے ہیں اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ بندہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ جہاں تک جائے گا اللہ کے فضل سے اس کے قدموں کے نیچے اللہ کے معصوم فرشتے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیتے ہیں سبحان اللہ, اپنے نورانی پروں کو بچھا دیتے ہیں سبحان اللہ. ایک چودھری صاحب آتے ہیں, پی ایم صاحب آتے ہیں تو کچھ دور ان کے لیے کارپیٹ بچھا دیا جاتا ہے.
चादरी बिछा दी जाती है कि पीएम साहब का पांव जमीन पे ना पड़े, कारपेट पे पड़े। लेकिन ये देखे इल्म दीन हासिल करने का मामला, न कारपेट बिछाया जाता है, न चादरी बिछाई जाती है। वो बंदा जहां तक जाएगा अल्लाह के मासूम फरिश्ते अपने नूरानी परों को बिछा देंगे, सुभान अल्लाह, नूरानी परों को बिछा देंगे। ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकलता है तो जो आसमान में चिड़िया उड़ रही है वो भी उसके हक में दुआ फरमाती है, सुभान अल्लाह। जो जमीन के नीचे कीड़े मकोड़े हैं और समुंदर के अंदर जो मछलियां तैर रही है, ये तमाम की तमाम अल्लाह की बारगाह में उसकी मगफिरत के लिए दुआ करती है, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मकाम मर्तबा है इनका, सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते गए, जिस बस्ती से आलिम दीन का गुजर हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस बस्ती के मुर्दों से 40 रोज तक अज़ाब कब्र उठा लिया करता है, सुभान अल्लाह। इतनी बरकतें इनकी है, सुभान अल्लाह, इतनी रहमतें हैं। किस वजह से है? इल्म दीन हासिल करने की वजह से, कुरान पढ़ने की वजह से है, इल्म हदीस पढ़ने की वजह से है, सुभान अल्लाह, तफसीर पढ़ने की वजह से है, सुभान अल्लाह। तो हमें भी चाहिए कि हम लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, इसको हासिल करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह करीब जल्ल व अला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा तो हमें जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। इरशाद फरमाया गया कि आलिम से हशर के मैदान में एक सवाल होगा, आलिम से, पढ़े लिखे लोगों से हशर के मैदान में एक सवाल होगा कि साहब आपने इल्म हासिल किया लेकिन अमल नहीं किया, अमल नहीं किया तो पिटाई लगनी है उनकी भी। तो एक सवाल किया जाएगा उनसे कि आपने इल्म तो हासिल किया लेकिन अमल नहीं किया। लेकिन इरशाद फरमाया गया कि जो बेइल्म हजरात है, जो जाहिल हजरात है, इनसे 2 सवाल पूछा जाएगा, है ना। बड़े धड़ल्ले से कह देते हैं कि मौलाना साहब का नमाज पढ़ना ही चाहिए होगा, तू बैठे चाय पियत रहो, मौली साहब से कहो नमाज पढ़, तुम्हारे लिए नमाज माफ है क्या? है? अल्लाह अल्लाह, ये बेहयाई हो गई हमारे दरमियान। अरे हाजी साहब आप नमाज पढ़ने नहीं गए, कारी साहब आप नमाज पढ़ने नहीं गए, आपको छुट्टी मिल गई है क्या? अल्लाह ने आपको छुटकारा दे दिया कि आप मत नमाज पढ़िए, अल्लाह अकबर। अबे जैसे उनको कह रहे हो उसी तरीके से तुम्हारे ऊपर भी लाजिम है कि तुम भी मस्जिद जाओ, तुम भी कुरान पढ़ो, तुम भी तिलावत करो, तुम भी अल्लाह का जिक्र करो। सबकी जिम्मेदारी है कि सब लोग मिलकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, सुभान अल्लाह। तो आका इरशाद फरमाते हैं कि जाहिल से 2 सवाल पूछा जाएगा। पहले तो यही पूछा जाएगा कि साहब आपने इल्म हासिल क्यों नहीं किया, अल्लाह अकबर, यही फंसा दिए जाएंगे कि साहब आपने इल्म हासिल क्यों नहीं किया। और दूसरा सवाल होगा कि एक तो इल्म हासिल नहीं किया और दूसरा अमल भी नहीं किया, अल्लाह अकबर। तो इनसे 2 सवाल होगा, आलिम साहब से 1 सवाल होगा कि आपने इल्म हासिल तो किया लेकिन अमल नहीं किया। लेकिन उसके बरअक्स जाहिल से 2 सवाल होंगे कि एक तो आप बताएं कि आपने इल्म हासिल क्यों नहीं किया। आप टीवी देख सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, बग्गा खेल सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं रोड पर, और फट्टों पे बैठ के अल्लाह अकबर सारा समझ में आता है, किसने छक्का लगाया, किसने बाउंड्री लगाई, किसने क्या किया, किसने क्या किया, किसका कौन सा गाना, कौन सी फिल्म रिलीज हो रही, सब याद कर लेते हैं। अगर याद नहीं होता तो छोटी सी दुआ याद नहीं होती, सूरह फातिहा याद नहीं होती, आयतुल कुर्सी याद नहीं होती, सूरह इखलास याद नहीं होता। बताएं हमारी कोताही है कि नहीं है? पहले दिल से दुनिया निकाले, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब दुनिया खाली कर देंगे अल्लाह आपके सीनों में इल्म दीन दाखिल फरमा देगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत दाखिल फरमा देगा, इंशाअल्लाह। कैसे दाखिल होगा? 2 चीजें एक जगह जमा नहीं हो सकती हैं, 2 चीजें एक जगह जमा नहीं हो सकती, इसलिए इसे खाली करना पड़ेगा। जब आप दुनिया से अपने दिल को खाली कर देंगे, खुदा की कसम मन लगा के याद करेंगे, मैं कहता हूं खुदा की कसम आप उसमें डूब जाएंगे, तो आप सिर्फ सूरह फातिहा नहीं, सूरह इखलास नहीं, बल्कि मन लगा देंगे, अल्लाह तबारक व तआला का फजल होगा, आप 300 पारे अपने सीनों में महफूज फरमा लेंगे, इंशाअल्लाह तबारक 300 पारे अपने सीनों में महफूज फरमा लेंगे। लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी, मेहनत हम लोग करेंगे नहीं और कहेंगे कि क्या पढ़े हम लोग। हमारे बच्चे मदरसा जाते हैं तो बेचारे रोड ही से गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं और जाके कहीं गुल्ली डंडा खेल रहे होते हैं, कहीं कुछ कर रहे होते हैं। बताइए, हमें मौका मिला तो मेरे अहबाब इसको गनीमत जाने, इसको तालीम से पीछे रहने की कोशिश ना करें। हमारी जमात जो खसारे में है ना आज, इसकी एक बड़ी वजह यही है कि हमारे अहबाब इल्म की जानिब तवज्जो नहीं कर रहे हैं। 1-2 साल पहले हमारे उस्ताज़े गिरामी सिराजुल फुक़हा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब जामा मस्जिद में बयान फरमा रहे थे, तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि पूरे वर्ल्ड में हम लोग सिर्फ 3% पढ़े लिखे लोग हैं। कितने फीसद? सिर्फ 3% हम लोग पढ़े, 97% हम लोग जाहिल लोग हैं। अल्लाह अकबर, इतना हम लोग इल्म से कोरे हैं।
चाय की आदत छूटती नहीं, पान की आदत छूटती नहीं, रोट की आदत छूटती नहीं, होटलों को आबाद करने की आदत छूटती नहीं, तो इल्म कब हासिल करेंगे हम लोग? कुछ रात में टाइम मिलता है तो कैरम में चले जाते हैं, लोडू में चले जाते हैं, क्लब में चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, बहुत अफसोसनाक मरहला है मेरे भाई। इसलिए आप लोग इल्म हासिल करें, अपने बेटों को भी पढ़ाएं। जिस तरीके से हमारे भाई साहब ने अपनी बेटी को पढ़ाया, उसी तरीके से अपनी बेटी को भी पढ़ाने की कोशिश करें। और बेटियों के बारे में तो इरशाद फरमाया गया, जिसने 3 बेटियों की परवरिश की, 2 बेटी की परवरिश की, 1 बेटी की परवरिश की, उसे खिलाया पिलाया लिखाया पढ़ाया, और जब उसकी उम्र हो जाए शादी को तो उसका बाप वक्त पे उसकी शादी कर दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐसे वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस का तोहफा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस का तोहफा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। हमने तो बंटवारा कर दिया कि बेटों का मकाम अलग, बेटियों का मकाम अलग। बेटों को पढ़ाएंगे, बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे। अल्लाह अल्लाह, बेटों को भी पढ़ाएं लेकिन बेटियों को भी पढ़ाए। सुभान अल्लाह। बेटियां भी इसका हक रखती है कि उन्हें तालीम दी जाए। कहा गया कि एक मर्द जाहिल रहेगा तो तन्हा एक मर्द जाहिल रहेगा, और अगर एक औरत जाहिल रह गई तो पूरे मुआशरे को बिगाड़ देगी। अल्लाह, इसलिए कि एक औरत से एक घर बनता है। सुभान अल्लाह। एक घर से एक खानदान बनता है। सुभान अल्लाह। एक खानदान से एक मोहल्ला बनता है, एक मोहल्ला से एक मुआशरा, एक मुआशरे से एक जिला बनता है। तो बताएं, एक औरत को इल्म से कोरी रह गई तो उसने पूरे मुआशरे को जाहिल बना दिया। अल्लाह अकबर। इसलिए अगर बेटियां पढ़ी लिखी रहेंगी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो अपनी नस्लों को चमकाती हुई नजर आएंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला चमकाती हुई नजर आएंगे। आप गौर फरमाए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये वक्त की सबसे बड़ी मुहद्दिसा है। सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम को जब कोई मसला फंस जाता था तो कहीं और नहीं जाते थे, वो हज़रत आयशा का दरवाजा खटखटाते थे कि अम्मा आयशा आप बताएं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस मामले में क्या नजरिया था, मेरे आका ने इस मामले में क्या बयान फरमाया है। हज़रत अम्मा आयशा बयान फरमाती कि इस मामले में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बयान फरमाया है। जब अम्मा आयशा बयान फरमा देती तो लोग उसको सुनकर अपने मसले हल फरमा लिया करते थे। सुभान अल्लाह। अपने मसले हल फरमा लिया करते थे। सुभान अल्लाह। ये कितनी अजीम दौलत है बताएं। लोग कहते हैं बेटियां ना पढ़ाएं, बेटियों को पढ़ाएं, भी जरूर पढ़ाएं, इसलिए कि एक बेटी पढ़ेगी तो एक मुआशरे को रोशन और मुनव्वर फरमा देगी। लेकिन बेटियों को नसीहत ये है कि आप बाहया और बाकिरदार और बापर्दा होकर जहां रहे इल्म हासिल करें और अपने इस्लाम की लाज रखें, कुरान की लाज रखें, अपने घर की लाज रखें, अपने वालिदैन की लाज रखें। लेकिन बेटियां भी बिगड़ गई, क्या कहा जाए उनको। ये बेचारी जाती है आजमगढ़ पढ़ने के लिए, लेकिन देखा हमने अल्लाह अकबर कि ये जाकर होटलों की सैर कर रही है। पढ़ने जाती है तो ऐसा महसूस होता है किसी फंक्शन में जा रही है। अल्लाह अल्लाह। इल्म हासिल करने जा रही है कि खेल तमाशा करने के लिए जा, वो सजना सवरना। अल्लाह अल्लाह। ये हया आती है कि बताइए बेटियां क्या कर रही है। जब एक बेटी बिगड़ जाती है, गलत काम कर देती है, तो बहुत सारी बेटियों पे बाहर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है कि फला की बेटी तो गलत काम कर गई इसलिए तुझे नहीं पढ़ना, तुझे बाहर नहीं जाना, तुझे ये नहीं करना, तो वो दरवाजा बंद कर दिया जाता है। लेकिन खुदा की कसम इन राह से गुजर कर एक बेटी अपने आप को बाहया बाकिरदार बना के इल्म से अपने आप को आरास्ता और पैरास्ता करके जब वापस घर को लौटती है, खुदा की कसम तो कई बेटियों के लिए वो इल्म का दरवाजा खोल देती है। सुभान अल्लाह। लोग मिसाल बना के पेश करते हैं, देखो फुला की बेटी गई, लेकिन जैसे कीचड़ के अंदर कमल चमकता है उसी तरीके से वो बेटी बाहया बाकिरदार होकर घर से गई भी उसी तरीके से वापस आई, इल्म भी हासिल किया, अपना नाम भी रोशन किया, अपने खानदान का भी नाम रोशन किया। इसलिए हम भी बेटियों को उसी के नक्शे कदम पे चलाकर तालीम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला और उन्हें आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसलिए बहन बेटियों तुमसे भी गुजारिश है कि अपनी इज्जत आबरू को बचाने की कोशिश करो। आप जब चलेंगी तो बहुत सारे कुत्ते भूकने वाले मिलेंगे। हाथी जब चलता है तो कुत्ते भूकते हैं, लेकिन हाथी की चाल पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसी तरीके से जब आप जाएंगी तो बहुत सारे कुत्ते, लुटेर, बदमाश, बेहया, बदकिरदार, अय्याश और मरदूद लाइन सिफत इंसान राह में बैठे रहते हैं, है ना। हमारा जवान, बदमाश जवान, आवारा नौजवान, बेहया नौजवान, खुदा की कसम ये सोचता है बेचारा कि वक्त हो गया बच्चियों को स्कूल जाने का, तो रोड पे बैठा रहता है। छुट्टी का टाइम हो गया, हाँ हो गया, चलो वहां रोड पे बैठा रहता है। शान तुम्हें शर्म नहीं आती कि किनकी बहन बेटियों से आप किस रहे हो? बताओ, किनकी बहन बेटियों की इज्जत तार तार करो। अल्लाह अकबर।
یہ کسی کے گھر کی عزت ہے، آبرو ہے، لاج ہے، تمہیں تو ان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور تم ان کے لٹیرے بنے بیٹھے ہو۔ تو یاد رکھنا تم نے کسی غیر کی بہن کی بیٹی کی عزت لوٹی اور عزت تار تار کی تو اپنے گھر کی عزت تم نہیں بچا سکتے، اللہ اکبر۔ لیکن دوسروں کی بہن بیٹیوں کی حفاظت کرو گے، اپنی آنکھوں میں حیا کا نور پیدا کرو گے، انشاءاللہ کسی کی جانب غلط نظر نہیں اٹھاؤ گے تو رب کعبہ کی قسم آپ کی حیا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کی عزتوں کو اور آپ کے گھر کی عورتوں کو اللہ اپنا حفظ و امان عطا فرما دے گا، انشاءاللہ اپنا حفظ و امان عطا فرما دے گا۔ لیکن ہم کریں تو صحیح، ہم کچھ کریں تو، لیکن ہم یہ لوگ کرنے کے لیے تیار 15 سال کے بیٹے ہیں، 16 سال کے بیٹے، ان کو لویریا ہوا، اللہ اکبر، یہ اسی دھن میں مر رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ کیسے برائی کر لے، بے حیائی کر لے، موبائل نے اللہ اکبر عزت و آبرو کا جنازہ نکال دیا، اللہ اللہ، یہ اسی میں مر رہے ہیں۔ ان کو نہ دنیا کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ پڑھنے کی فکر ہے، نہ لکھنے کی فکر ہے، یہ دن رات اسی میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے گناہ کر لیں، اللہ اکبر، کیسے گناہ کر لیں۔ عزیزان محترم، ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ ہم لوگ ذرا محنت کریں اور اپنی آنکھوں میں حیا کا نور پیدا کریں، بیٹیوں کو پڑھنے دیں، خود بھی پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ہمارے معاشرے کو اور زیادہ بہتری عطا فرما دے گا، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکیزگی عطا فرما دے گا، سبحان اللہ۔ ایک صاحب کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے منت مانگ لی کہ مولا میرے یہاں کوئی اولاد ہو جائے تو میں اسے دونوں جہان کی نعمت دے دوں گا۔ اللہ نے ان کی منت قبول فرمائی، ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی، سبحان اللہ۔ کیا پیدا ہوئی؟ بیٹی پیدا ہوئی تو اب بیچارے بڑے پریشان ہوئے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے لیکن میں دونوں جہان کی دولت اسے کیسے دوں؟ میں اپنے گھر کی دولت نہیں دے سکتا کہ 4 بھائیوں کو اس میں حصہ ہے تو میں سارے جہان کی دولت اسے کیسے دے دوں؟ سارے جہان کی تو دے نہیں سکتا، آخرت کی دولت کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے، دوڑتے دوڑاتے بہت سارے مفتیان کرام کے پاس گئے، کوئی مسئلہ حل نہیں فرما رہا تھا تو غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے تو حضرت نے ارشاد فرمایا بڑا آسان سا مسئلہ ہے، آپ کو اس میں پریشان ہو، کیا منت مانگی کہ جب آپ کے یہاں اولاد پیدا ہوگی تو آپ اسے دونوں جہان کی نعمت دے دیں گے، برکت؟ ہاں حضور میں نے یہی منت مانگی۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی پیدا ہوئی، اللہ کی رحمت پیدا ہوئی، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، تم اپنی بیٹی کو پڑھاؤ لکھاؤ، تعلیم دو، علم سے آراستہ اور پیراستہ کرو، جب تمہاری بیٹی جوان ہو جائے تو اچھا رشتہ دیکھ کے وقت پہ اس کی شادی کر دو، جب بیٹی کو دلہن بنا دینا اور گھر سے ودا کرنے کا وقت ہو جائے تو اپنے بیٹی کو گھر سے ودا کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کی گود میں اللہ کا مقدس کلام جسے قرآن کہا جاتا ہے وہ اپنی بیٹی کی گود میں رکھ دینا۔ تم اپنی بیٹی کی گود میں قرآن رکھو گے گویا تم نے اپنی بیٹی کی گود میں دنیا بھی رکھ دی اور آخرت بھی رکھ دی، سبحان اللہ، دنیا بھی رکھ دی آخرت بھی رکھ دی، سبحان اللہ۔ کس کے بدلے؟ قرآن کے بدلے، سبحان اللہ۔ وہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا قرآن دو گے تو سبحان اللہ گویا تم نے اپنی بیٹی کو دنیا کی بھی دولت دے دی، آخرت کی بھی دولت دے دی، سبحان اللہ۔ اللہ نے اس کتاب میں اتنی برکت رکھی ہے، سبحان اللہ۔ ایک صاحب تھے بیچارے، وہ کلام مقدس پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ فجر کی نماز پڑھنے جاتے، جب فجر کی نماز ختم ہو جاتی تو بیچارے دیکھتے تھے کہ لوگ قرآن مقدس کھول کے پڑھ رہے گئے تو ان کو رونا آتا تھا کہ یا اللہ میں نے پڑھا کیوں نہیں؟ اب نہیں پڑھ سکے بھائی، اللہ کی مرضی، یہ بھی تو اللہ کی عطا ہے کہ کوئی پڑھ لے کوئی نہ پڑھ پائے، لیکن محبت ہونی چاہیے۔ بہرحال آقا ارشاد فرماتے علم حاصل کرنے والا بنو، یا علم سے جنہوں نے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کیا ان سے محبت کرنے والا بنو، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بنو اور ان سے پیار کرنے والا بنو، اس کے علاوہ نہ بننا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ہے، تو وہ بیچارے بڑی محبت فرماتے تھے کلام مقدس سے، پڑھنے والوں سے، عالم سے، حافظ سے، قاری سے، تو ان کو بڑی حیا آتی تھی کہ میں نے پڑھا نہیں، سارے لوگ پڑھ رہے گئے، تو بیچارے زاروں قطار ہوتے تھے۔ انتقال ہو گیا، ان کو لوگوں نے ان کو قبر کے حوالے کر دیا، برسوں گزر گئے تو کسی دوسرے کا انتقال ہوا تو لوگ اس کے جنازے کے لیے تیاری کرنے لگے تو اس کی قبر کھودی گئی۔ جب قبر کھودی گئی تو بغل سے ایک تر و تازہ لاش نکلی، سبحان اللہ، تر و تازہ لاش نکلی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کون صاحب ہے؟ ایک صاحب نے پہچان لیا کہ یہ تو فلاں صاحب کے شوہر ہے جو بہت اب ضعیف ہو چکی ہے، بالکل مرنے کے قریب ہے، کئی سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو بہرحال لوگوں نے اس مردے کو دفن کیا، ان کی بھی قبر بند کی اور
उस बूढ़ी अम्मा के पास चले गए जिनके शौहर थे वो, कि चलो जरा पूछा जाए कि ये कौन सा अमल करते थे जिसकी वजह से इनकी लाश जो है कब्र में तरोताजा नजर आती है। तो वो बूढ़ी अम्मा के पास गए, कहा कि जरा आप बताएं कि आपका शौहर क्या नेक अमल करता था जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कब्र के अंदर भी उसकी लाश को महफूज फरमा दिया। सुभान अल्लाह। महफूज क्या आपके साहब अमल करते थे? तो बूढ़ी अम्मा कहती है, मेरे साहब तो कोई खास अमल नहीं करते थे, कोई बहुत बड़ा अमल तो नहीं करते थे। हाँ, उनकी एक खास आदत ये थी कि वो फजर की नमाज पढ़ के आते तो हमारे घर में ताक पे जो कलाम मुकद्दस रखा हुआ होता तो बेचारे उसको उतारते, पढ़े लिखे नहीं थे, कलाम मुकद्दस पढ़ना नहीं जानते थे, तो ताक से कलाम मुकद्दस उतारते और आंखों से लगाते, बोसा देते और उसके वरक को खोलते, कहते और उनकी आंख से आंसू जारी हो जाता। वो कहते, मौला मैंने पढ़ा तो नहीं, और उंगली फेरते जाते और कहते जाते, मौला मैंने पढ़ा नहीं लेकिन मेरा ईमान और अकीदा है रब्बे जुल जलाल, इसमें जो लिखा है हक लिखा है, सच लिखा है। सुभान अल्लाह। मैं नहीं जानता कि क्या लिखा है, लेकिन जो लिखा है हक लिखा है, सच लिखा है। तो लोगों ने कहा अल्लाह अकबर। एक बंदे ने जब कलाम मुकद्दस से इस तरीके से मोहब्बत की, अल्लाह तबारक व तआला ने कब्र के अंदर उसकी लाश को कयामत तक के लिए महफूज फरमा दिया। सुभान अल्लाह। कयामत तक के लिए महफूज फरमा दिया। तो जिनके सीनों में 30 पारे मौजूद हैं, सुभान अल्लाह, फिर उनकी नाश का मामला, जो आलिम दीन है, आलिम रब्बानी है, फिर उनका मामला क्या होगा आप इसका बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मेरा अहबाब इस किताब से मोहब्बत करने वाला बने, इस किताब को पढ़ने वाला बने, इसका इल्म हासिल करने वाला बने और बिलखुसूस इल्म क़िराअत हासिल करें, ताकि पता चले कि कलाम मुक़द्दस को कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से उसको पढ़कर अपने आप को अल्लाह की रहमत से माला माल किया जाए। एक आखिरी बात चलते चलाते, और जो इस राह के मुसाफिर हों उनसे भी मोहब्बत फरमाएं, है ना। तालिब इल्म जो होते गए इनसे भी हमने अभी बता दिया ना कि जो इल्म दीन हासिल करने वाले होते बेटे और बेटियां, जब ये निकलते गए तो आसमान के कबूतर, आसमान की चिड़िया इनके हक में दुआ करती है, समुंदर की मछलियां इनके हक में दुआ करती है। तो इनका इतना बड़ा मकाम मर्तबा है। बहरहाल एक साहब का वाकया बयान किया गया कि किसी मदरसे में तालिब इल्म रहा करते थे और उसमें एक चपरासी साहब थे, उनकी खिदमत करने वाले तो बेचारे अपने पीठ पे आटा चावल लाद कर लाते थे, उनको खिलाते थे, पिलाते थे। तालिब इल्म थे वो। अब बहरहाल बच्चे बच्चे होते, तो जब वो बेचारे पीठ पे आटा लाद के लाते, चावल लाद के लाते, तो बच्चों ने उनका नाम रख दिया, देखो हमारा गधा हमारे लिए दावत का इंतजाम कर रहा, ये हमारा घोड़ा है, ये हमारा गधा है, अल्लाह अल्लाह, ये हमारे लिए चावल लाता है, गेहूं लाता है, दाल लाता है, जो लाता है। तो उसने उसका नाम गधा रख दिया। अल्लाह अकबर। जब उस बूढ़े को मालूम हुआ कि मैं इन तालिब इल्म लोगों की इतनी खिदमत करता हूँ और ये लोग मुझे गधा कहकर पुकार रहे, तो बेचारे बड़े मायूस हुए और उनके दिल पे बड़ा गहरा असर हुआ, अल्लाह मुझे अब इनकी खिदमत नहीं करनी। उन्होंने मदरसा छोड़ा, घर तशरीफ लेके चले गए। तो कहा अल्लाह अल्लाह, जब मैं रात सोया तो मैंने देखा हश्र का मैदान कायम है। सुभान अल्लाह। क्या देखा? हश्र का मैदान कायम है और अल्लाह तबारक व तआला लोगों को फैसला सुना रहा है। तो वो देखते हैं कि जिन बच्चों की मैं खिदमत कर रहा था, जो कुरान पढ़ने वाले थे, जो हदीस पढ़ने वाले थे, जो इल्म हासिल करने वाले, इल्म दीन हासिल, जिनकी मैं खिदमत किया करता था, जिनके लिए मैं दाल चावल आटा लाया करता था, वो बच्चे जन्नत के किनारे खड़े हैं और अपने परवरदिगार से अरीज़ा पेश कर रहे हैं, मौला तबारक व तआला हम नन्हे बच्चे तब तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक हमारा गधा भी हमारे साथ जन्नत में दाखिल ना हो जाए। मौला हम जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक हमारा गधा हमारे साथ जन्नत में न चला जाए। अल्लाह अकबर। उस बेचारे की आंख खुली, नींद खुली, तो बेचारा फौरन भागा भागा मदरसे में हाजिर हुआ और बच्चों को इकट्ठा करके कहता है, ऐ मेरे होनहार बच्चों, ऐ इल्म दीन हासिल करने वालों, ऐ कुरान पढ़ने वालों, अब चाहे तुम मुझे घोड़ा कहो, चाहे गधा कहो, जो मर्जी कहो, मुझे खिदमत करनी है तो इल्म दीन हासिल करने वालों की करनी है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इसकी खिदमत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। इंशाअल्लाह जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। ये है इल्म दीन का मामला, इल्म दीन हासिल करने का मामला। और साहब पढ़ेंगे नहीं, इल्म से कोरे रहेंगे तो गंवार के गंवार ही रहेंगे। इल्म हासिल नहीं करेंगे तो क्या पता कि मर्दों को कान में बाली पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए। इल्म नहीं हासिल करेंगे तो क्या पता कि मर्दों को पट्टा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इल्म हासिल नहीं करेंगे तो क्या पता कि मर्दों को ब्रेसलेट पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। इल्म नहीं हासिल करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि गले में सिकड़ी पहननी चाहिए। ये सारे औरतों के गुण थे, लेकिन अब हमारे मोहतरम बेचारे ये मोहतरमा की मंजिल में दाखिल हो गए।
یہ محترم بیچارے محترمہ کی منزل میں داخل ہو گئے. اے لک دیکھ لیجئے, فیشن دیکھ لیجئے, اللہ اکبر. کئی انگوٹھیاں پہنے رہتے ہیں. مرد کو صرف ایک چاندی کی انگوٹھی, ایک نگ والی, وہ بھی 4.5 مسقال سے کم کی پہننے کی بس اجازت ہے. اس کے علاوہ نہ بالی پہننا جائز ہے, نہ پٹا لگانا جائز ہے, نہ بریسلیٹ پہننا جائز ہے, نہ سکڑی پہننا جائز ہے. میں سوچتا ہوں یا اللہ کبھی کوئی بدماش پیروں میں پائل پہننا شروع کر دے گا تو قوم اتنی آوارہ اور بدماش ہو گئی کہ ان کے فیشن میں یہ پائل اور چھاگل بھی پہننا شروع کر دیں گے. اللہ اکبر, ہے نا, اتنے بگڑ گئے. اللہ اکبر. کس کی کمی ہے؟ یہ علم کی کمی. اللہ اکبر. علم ہوتا تو پتا ہوتا نا کہ یہ سارے فیشن, یہ ساری چیزیں کس کے لیے روا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے عورتوں کے لیے روا رکھی ہے. اب یہ نعرہ لگا مرد و عورت میں کوئی بٹوارا نہیں ہے. اب محترم محترمہ ہو گئے اور محترمہ بہت ساری محترم ہو گئی. اللہ اکبر. کبھی کبھی پیچھے کھڑے رہتے ہیں تو لوگ تو جھٹکا لگ جائے, یا اللہ محترم کھڑے ہیں کہ محترمہ کھڑے ہیں, تو جب قریب سے دیکھا جاتا ہے کہ محترمہ معلوم ہو رہے تھے اور سامنے سے دیکھا گیا تو بیچارے محترم نکل گئے. ارے اللہ کے بندو, اللہ نے اچھا خاصا مرد بنایا ہے تو خواہ بخواہ عورت بننے کے چکر میں کیوں پھنسے ہوئے؟ اللہ نے تم کو عورت بنایا ہے جنس پینٹ پہن کر اور نہ جانے کیا کیا پہن کر, ٹائی بیلٹ پہن کر اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شامل کرنے والی ہو. سوائے اللہ کی لعنت کے کچھ اور نہیں حاصل ہو سکتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس مرد پہ اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں کی صورت وضاقت اختیار کرتا ہے, اور ایسی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے جو مردوں کی وضاقت اختیار کرتے ہیں. یہ فیشن ہو گیا صاحب. بمبئی والے جو ڈرامہ کر لے, انگریز والے جو ڈرامہ کر لے, اور بالکل اندھی ہو کر ان کی اقتدا کرنے کے لیے تیار ہے. وہ زلفی, وہ پٹا, وہ ہیئر بینڈ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو اس بچی سے سبق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے تو ہم علم نہیں حاصل کر سکتے. آپ اگرچہ بوڑھے ہو گئے لیکن آپ کا شوق بیدار ہو جائے, آپ علم دین حاصل کرنے میں لگ جائیں. اگر اسی راہ میں آپ مر گئے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے گا انشاءاللہ. شہادت کا مرتبہ عطا. جب آپ کو سمجھ آ جائے آپ علم دین کھول کے بیٹھ جائیں پڑھنے کے لیے انشاءاللہ تبارک اللہ اپنے فیض و برکات سے ہم سب کو. چھوٹی سی ننھی سی بچی ہے نا, بتائے کتنی محنت سے اس نے پڑھا. ان کے ابا جی نے بتایا کہ سارے بچیوں میں ہماری بچی سب سے چھوٹی ہے. سبحان اللہ, یہ کتنی فضیلت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی اس بچی کے علم سے ان کے پورے گھر والوں کو مالا مال فرما. اللہ اس علم کی برکت سے اس کی پوری نسلوں کو مہکائے. اللہ ان کے والدین قریبین کو اس کے فضل و برکات سے, پورے محلے والوں کو اس کے فضل و برکات سے مالا مال فرمائے. علم دین حاصل کرنے والا ہم سب کو بنائے, علماء سے محبت کرنے والا بنائے, علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بنائے, اور علم دین حاصل کرنے والا بنائے, علم کی راہ کا مسافر بننے والا بنائے. اللہ تبارک ہمیں پانچواں نہ بنائے. اللہ رب العالمین اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور رب العالمین اس بچی کے علم میں, عمل میں, عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. مجھ سے کہنے سننے میں جو خامی غلطی ہو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے, اور ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. سن کر عمل کرنے پہلے مجھے بعد سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی جماعت کا یہی سب سے بڑا خسارہ ہے کہ ہم جلسہ جلوس بہت کرتے ہیں, میلاد ہر روز ہوتا ہے, لیکن عمل کے میدان میں بالکل پیچھے ہیں. بالکل ہم لوگ پیچھے ہیں. ارے اس مقرر کو بلا لو, 50,000 60,000 70,000, کیا فائدہ اس کا کہ ہم لوگ بالکل عمل ہی نہ کریں. سب سے زیادہ جلسہ کن کے یہاں ہوتا ہے؟ ہم سنیوں کے یہاں ہوتا ہے. سب سے زیادہ پروگرامات ہمارے ہوتے گئے, لیکن افسوس یہی ہے کہ سب سے زیادہ بے عمل ہم ہی لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کرنے والا بنائے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا, آج لو ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہی ہے آرزو, تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.